اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں بات کروں گا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کے واقعات کو بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ آگے بات کروں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا 9 مئی کے واقعات کی۔ 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پرامن احتجاج بھی ہوا اور پرتشدد احتجاج بھی ہوا۔ پرتشدد احتجاج کو بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کے خلاف مسلسل کارروائی کی جا رہی ہے۔ رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، رہنماؤں کو عدالت چھوڑنے کا حکم دیتی ہے، پھر سے گرفتار کیا جاتا ہے، پھر سے چھوڑنے کا حکم دیتی ہے عدالت، پھر سے گرفتار کیا جاتا ہے، پھر ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے، پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کروایا جاتا ہے، اور پھر اعلان کرنے والے دودھ کے دھلے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ سارے حالات جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر عمران خان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، کیا عمران خان اس طرح ختم ہو جائیں گے؟ کیا تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ تحریک انصاف انہی چند افراد کے اوپر تھی؟ تھوڑی سی ایک دو اور باتیں۔ کچھ افراد کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، جوان بچی کی ویڈیو جب 72 سالہ بوڑھی کو دکھائی جائے گی، 72 سالہ بیوہ ماں کو دکھائی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ 13 سالہ بچے کو مارنے کی جب بات کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو ڈٹے رہتے ہیں ان کی نازیبا ویڈیوز ریلیز کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اس سے بھی آگے چلیں، جن کو پکڑ نہیں پاتے ہیں ان کی خواتین کو، کہ گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ غلط کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، بوڑھی خواتین کو ریپ کرنے کی کوششیں کی باتیں کی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ موجودہ حکومت کوشش میں ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم کیا جائے۔ کیا اس طریقے سے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ کیا اس طریقے سے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر کون ہے؟ پی ٹی آئی کے جو سلیکٹ کرنے والے ہیں پی ٹی آئی ارکان کو، وہ کون ہیں؟ وہ پاکستان کی عام عوام ہیں، پاکستان کے ووٹر حضرات ہیں۔ تو کیا وہ ووٹر بھی ٹوٹ جائیں گے؟ کل ہم نے دیکھا کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف ایک پوسٹر لگوایا،
بہت بڑا پوسٹر جس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی تصویریں تھیں اور اس پر ایک کالے رنگ سے ہاتھ کا نشان بنایا گیا، گویا کہ لانتیں ڈالی جا رہی۔ پھر کچھ کرائے کے افراد کو لا کر وہاں پر انڈے اور ٹماٹر مارے گئے اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی گئیں۔ بری طرح ناکام ہوئے، چونکہ جب یہ ڈرامہ ختم ہوا، اس ڈرامے کے کچھ دیر کے بعد جب کوئی جا کے اس پوسٹر والی جگہ پہ دیکھتا ہے تو وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ یہ عوام نے بتا دیا کہ جن کے دلوں سے پی ٹی آئی کے عمران خان کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان سے کچھ افراد کی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے اس ویڈیو میں، کیا ان حرکتوں سے پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی؟ کیا چند لوگوں کے چھوڑنے سے پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی؟ سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا موجودہ حکومت یہ سب کچھ کرنے کے فوراً بعد الیکشن کا اعلان کر دیتی۔ موجودہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ چونچلے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ابھی تو 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیق بھی نہیں ہوئی۔ گلبرگ لاہور سے کور کمانڈر ہاؤس 2-2.5 کلومیٹر ہے، وہاں تک مجمع جو گلبرگ میں جمع ہوا وہاں کیسے پہنچا؟ ابھی تک تو تحقیق نہیں ہوئی۔ ابھی تک تو تحقیق یہ نہیں ہوئی کور کمانڈر ہاؤس جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں کی سیکیورٹی کہاں گئی؟ ابھی تک تو تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ اور وزارت داخلہ نے اور بلکہ پوری حکومتی مشینری نے پی ٹی آئی کو ذمہ دار قرار دے کر توڑ پھوڑ شروع کر دی رہنماؤں پر۔ ابھی تو تحقیق ہونی باقی ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی چل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، کچھ آئی ہیں سامنے، اور بہت ساری باتوں نے ابھی، بہت ساری حقیقتوں نے ابھی سامنے آنا ہے۔ ابھی تو صرف حکومت کا ڈنڈا چل رہا ہے، زور زبردستی اور ظلم کا ڈنڈا چل رہا ہے۔ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ اگر یہ منطقی انجام کو پہنچ چکے ہوتے تو پھر یہ فوراً سے الیکشن کا اعلان کرتے، مگر ابھی تک پی ڈی ایم کی جماعتوں میں الیکشن کرانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ظلم کی بازی کب تک چلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ